الصلاة والسلام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے انتخاب کا۔ بہت سارے بچے محلے میں آپ کے ساتھ کھیلتے ہوں گے، گھومتے ہوں گے، پھرتے ہوں گے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھانٹ کر کے چن کر کے بھیجا ہے، اور آپ اتنا قیمتی ہیں اس سے اندازہ لگائیں، دنیا والوں کے سامنے نہیں دیکھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے، تو آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے پرندے ہوتے ہیں، پرندے یہ اپنا پر بچھاتے ہیں، دریا کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ دعائیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، چاہتا ہے، تو بھیجا ہے۔ اب قیمت کو سمجھیں اور قیمتی اپنے آپ کو بنایا، اپنے آپ کو وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ لیکن پہلی بات تو شیطان جو ہے آنے نہیں دیتے، اور آ گئے تو وقت کو ضائع ہونے دیتے، ساتھیوں میں لگ جائے گا آدمی، بات شروع کر دے گا، چلو یار تھوڑا دیر بات کر لیتے ہیں پھر ہم لوگ پڑھ لیں گے، ایسے کرتے کرتے عشاء ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ ایک دن گزر گیا، صبح آئے استاد غصے میں آئے، تھوڑا بہت مار دیے، ڈانٹ دیے، اس کے بعد پھر دوسرے دن وہی ہے۔ تو دیکھیے شیطان لگا ہوا ہے، اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے بھائی؟ چوکنا رہنا ہے شیطان سے۔ اس نے تو قسم کھایا ہے نا، قرآن میں آپ لوگ تو 12 پڑھتے ہوں گے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ لیکن تم شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان پہلے تو آنے نہیں دیتا ہے، اور اگر آ گئے تو کوشش کرتا ہے کہ جیسے بھی ہو اس کو علم دین سے محروم کر دیا جائے۔ مرغی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ مرغی دیکھا ہے؟ مرغی جب انڈے دیتی ہے نا، بچے کیسے نکلتے ہیں؟ مرغی جو ہے اپنے پروں کے تلے انڈے پر بیٹھتی ہے نا، اگر ایک انڈا پروں سے باہر آ گیا تو اس کے اندر بچے آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ یہ انڈا مرغی کے پر سے باہر ہو گیا تو اس کے اندر جان نہیں بچی، اور اتنا بدبو کرتا ہے، اتنا بدبو کرتا ہے کہ جسے بدبو کی وجہ سے رہ نہیں سکتا۔ کیا ہوا؟ مرغی کے پروں سے باہر ہو گیا۔ ایسے ہی ہم اگر اساتذہ کی تربیت سے باہر رہ گئے تو پھر نفع سے زیادہ نقصان ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو مدرسے کے ہدایات ہیں، بھائی اپنے پاس موبائل نہیں رکھنا ہے، جب ہدایت ہے تو نہیں رکھیں گے، بغیر چھٹی کے، بغیر اساتذہ کی اجازت کے بغیر ہم باہر نہیں جائیں گے۔ حسب ضرورت پڑی تو اپنے استاد سے چھٹی لے کر کے، اور جو ضروریات کی چیزیں الحمدللہ میں نے پتہ کیا
الحمدللہ آپ کے مدرسے میں جو ضروریات کی چیزیں سب مہیا ہے. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی. شکوت الی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. ایک علامہ مفتی سے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہوتا. کیا یاد نہیں ہوتا؟ کہا مجھے یاد نہیں ہوتا ہے، مجھے حافظہ کمزور ہو گیا ہے. تو ان کے استاد نے وصیت کی فاوصانی الی ترک المعاصی. دیکھو میں وصیت کرتا ہوں تم کو کہ گناہوں کو چھوڑ دو. گناہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، نظر سے ہوتے ہیں، ہاتھ سے ہوتے ہیں. آپ نے کسی بچے کو مار دیا، کوئی بڑا طالب علم چھوٹے طالب علم کو مار دیا، یہ بھی گناہ ہے. ظلم و زیادتی کر دیا. اس کے سامان کو بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا، ایک سامان ہے چل سے لے لیا بغیر اجازت کے، اس کے سامان چادر وغیرہ جو بھی لے لیا، یہ بھی گناہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے آپ بچیں گے تو بڑے بن جائیں گے. آپ لوگ اپنے استاد کی عزت کریں گے انشاءاللہ، استاد کی عزت بھی کریں گے، استاد کی خدمت بھی کریں گے اور استاد کی بات کو مانیں گے. تو کمزور سے کمزور طالب علم کو میں نے دیکھا ہے اس کم عمر کے اندر کہ اللہ نے بڑا کام لیا. کیوں؟ استاد کی بات کو مان کر کے چلا. کہا فاوصانی الی ترک المعاصی. میرے استاد نے مجھے وصیت کی کہ دیکھو گناہوں کو چھوڑ دو. کیوں؟ العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتیہ لعاصی. یہ علم اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے اور اللہ کا نور کسی اللہ کے نافرمان کو نہیں دیا جاتا. اس لیے اپنے آپ کو تمام تر گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ. محنت کے ساتھ پڑھیں گے. بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے. العظم الوقت العظم من الثمن. یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس لیے اپنے قیمت کو سمجھیں اور اپنے مدرسے کے چہار دیواری کے اندر انشاءاللہ جو ہمیں کام ملے گا، جو استاد کے طرف سے متعین کردہ قوانین مدرسے کے ضوابط ہے اس پر کریں گے تو انشاءاللہ بہت کم عرصے کے اندر آپ بہت بڑے بن جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. میں 4 مصرے سے پڑھتا ہوں اور دعا ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ بچے سو رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے. اے عزیزان طلبہ سمجھ جاؤ تم، اے عزیزان طلبہ سمجھ جاؤ تم، رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا. کمتر نہیں سمجھے. جس کے پیروں تلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہوں، جو نبی کا مہمان ہو، جس کو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور زمرے میں اللہ نے آپ کو شامل کر رکھا ہے. اللہ نے آپ کو بڑا قیمتی بنایا ہے. اب لوہار کے سامنے ہیرا دیں گے تو لوہار ہیرے کیوں سمجھے گا؟ اس لیے دنیا والے سمجھے نہ سمجھے، اللہ کی نظر میں آپ بہت بڑے ہیں. اس لیے شاعر کہہ رہا تم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یا عزیز فرما. اے اللہ ان کو بھرپور علم نبوت سے سرفراز فرما. اے اللہ تو ہم سب کی تربیت فرما. اے اللہ تو ان طلبہ کی تربیت فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دین رات چوبل تحقیق عطا فرما. اے اللہ یہاں کے اساتذہ طلبہ کے اندر اخلاص عطا فرما. اے اللہ تمام در رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ جو بقیہ کام رہ گیا اس کو پورا فرما. اے اللہ اس کی ضروریات کو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ تمام حاسدوں کی حسد سے بدخواہ کی بدخواہی سے شرارت کرنے والوں کی شرارت سے اس مدرسے کے معاملین کی مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ کی اے اللہ جو چلانے والے ان کی ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے اندر اخلاص عطا فرما. اے اللہ دائمی اخلاص عطا فرما. اے اللہ بڑے دور دراز سے طلبہ آئے ہیں. اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما. تو بہتر جانتا ہے اس میں کوئی حافظ ہوگا, کوئی علم ہوگا, کسی میں قبول اعمال بھی ہے. اے اللہ کوئی مفتی ہوگا, مفسر ہوگا. اے اللہ یقیناً اے اللہ ان بچوں میں ہے. اے اللہ ہر ایک کو قبول فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ اس کی جو کامیاب ہے اے اللہ ان کو عمر کو دراز فرما. صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, خیر کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو کام کرنے کی استقامت نصیب فرما. اے اللہ تا حیات ہم سب کو اے اللہ اپنے کام کی خدمت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ یہ جو بھی اساتذہ ہے اے اللہ ان کی ضروریات کو ہم سے زیادہ تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ ان کی ضروریات کو غیب سے انتظام فرما. اے اللہ ان کی ضروریات کو غیب سے انتظام فرما. اے اللہ پوری تکفل فرما. ربنا